بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن برائے جماعت ششم، آج اس کے چیپٹر نمبر 5 کے لیسن نمبر 2 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج سے انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے اور اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت 1 تا 2 کا ترجمہ کر سکیں اور اس کا مفہوم سمجھ سکیں۔ اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت 1 تا 2 کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں، کمزور افعال میں وہبہ اور وعدہ کی پہچان اور ان کا درست استعمال سیکھ سکیں۔ آئیے ہم سورۃ البقرہ کا مختصراً تعارف دیکھتے ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سورۃ البقرہ قرآن مجید کے اندر دوسری سورت ہے، لیکن یاد رکھیے گا نزول کے اعتبار سے سورۃ البقرہ دوسری سورت نہیں ہے، بلکہ جس ترتیب سے قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے اس ترتیب کو دیکھا جائے تو دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے اور پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس سورہ کے اندر 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ بقرہ کا جو لفظ بقرہ ہے اس کا معنی ہے گائے۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر گائے کا ذکر آتا ہے اور پورا ایک قصہ اور واقعہ ہے جو کہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کو پڑھیں گے۔ اور سورہ مبارکہ کے آغاز میں اسلام کے جو بنیادی چیزیں ہیں جیسے عقائد، اس میں توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت، اس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ، اس کا ذکر آئے گا اور مسلمانوں کو ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے متعلق جو احکامات ہیں وہ دیے گئے ہیں، اس کے حوالے سے اس میں ذکر آئے گا، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ مطلب کیا ہے کہ بے شک شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کے اندر یا ہمارے گھروں کے اندر سورۃ البقرہ نہیں پڑھی جاتی تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا گھر بھی قبرستان ہی کی مانند ہے۔ اور دوسری بات، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں سورۃ البقرہ کو اپنے گھروں کے اندر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ہم ایک بات کا خیال رکھیں گے کہ ہم قرآن مجید کا جو بھی صفحہ پڑھیں گے، ہر صفحے کی مناسبت سے اس صفحے کے اندر 4 باتیں ہوں گی، یا اس کے موضوعات یا اشارات 4 ہوں گے۔ جیسے ہم یہاں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا جو پہلا حصہ ہے یا پہلا صفحہ ہے، ان دونوں کو ایک صفحہ سمجھ کر ہم پڑھیں گے، اور اس کے اندر جو 4 باتیں ہیں، جو 4 اشارات ہیں، جیسے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، یہ 2 ایسے پوائنٹس ہیں کہ جو ہم اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ذکر ہے، یہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وإیاک نستعین تک، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اس کے بعد ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی ہے۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئی ہیں سورۃ الفاتحہ کی مناسبت سے۔ اس کے بعد ہم آگے اگر سورۃ البقرہ کا جو حصہ یہاں جو آیات ہیں، اگر ہم ان کو پڑھیں تو اس کے اندر 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ اس کے اندر اصل پوائنٹ یا اشارہ ہے کہ یہ قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کے ساتھ جو آخری اشارہ یا چوتھی جو بات ہے وہ ہے متقین کی صفات، کہ متقین کی صفات کیا ہیں، اس طرح سے ہم ان کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو یوں ہم ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، 4 اشارات کی مدد سے، 4 موضوعات کی مدد سے یا 4 پوائنٹرز کی مدد سے، اور اس کو ہم انشاءاللہ یوں سیکھتے جائیں گے۔ تو صفحہ نمبر 1 کے 4 اشارے ہیں۔ اچھا، ان دونوں کو ایک صفحہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو 15 لائنوں والا قرآن مجید ہے، اس کے تقریباً ہر پارے کے 20 صفحات ہوتے ہیں،
اور یوں سورۃ الفاتحہ کا جو آدھا پیج ہے ظاہر ہے اور سورۃ البقرہ کا وہ بھی آدھا پیج ہے، دونوں کو ایک شامل کریں گے تو اس کے بھی 20 پیجز بن جائیں گے۔ تو پہلے صفحے کے یہ 4 اشارات ہیں: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقین کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اب ہم آج اس کا تیسرا اشارہ پڑھیں گے، یعنی پہلے صفحے کا۔ تو اس کا جو پہلا اشارہ ہے وہ ہے متقیوں کے لیے ہدایت۔ آئیے آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم۔ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، ذالکہ کا جو لفظی ترجمہ وہ ہے وہ، اور الکتاب کتاب، لیکن ذالک الکتاب جب اس کو یہاں پر پڑھیں گے تو یہ وہ کتاب ہے۔ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، اور یہاں اگر ہم ذالکہ کو دیکھیں تو یہ وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس جگہ پر اس قرآن کریم کے لیے یہاں پر جو استعمال ہوا ذالکہ، یہ دراصل قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے۔ جیسے ہم اکثر اردو کے اندر بھی بات کرتے ہوئے کسی چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو میں نے فلاں جگہ سے لی ہے یا فلاں شخص سے لی ہے، تو یہ عظمت بیان کرنے کے لیے ہے، اور یہاں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، لا کا معنی ہے نہیں، لا کا مطلب نہیں، ریب کہتے ہیں شک کو، لا ریب نہیں ہے شک، فیہ اس میں، اور فیہ سے مراد وہ کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ہدن ہدایت ہے، ہدن کا معنی ہدایت ہے، اور للمتقین، للمتقین کے اندر 2 ٹکڑے ہیں، لی اس کے ساتھ حرف ملا ہوا ہے اور متقین علیحدہ سے ہے، تو لی کو علیحدہ کریں گے تو لی کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے لیے۔ لی کا ترجمہ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، الحمد للہ، التحیات للہ، تو لیے، متقین، متقین کی جمع ہے متقین، اور للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، ھدی للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہم تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی لفظی اور بامہارہ ترجمے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آئیے پہلی ان آیات کو درست پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ کیجیے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہم اس میں سے مفہوم دیکھتے ہیں کہ پہلے بات ہے الف لام میم کے، سب سے پہلی بات ہے کہ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ الف لام میم یعنی یہ جو حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ مقطعات یعنی ایسے حروف کہ جنہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے، مطلب الف اس کو ان حروف کو ان کے نام سے پڑھا جاتا ہے، جیسے الف ہے، لام اور میم، تو مکمل لفظ پڑھا جاتا ہے، پورا نام پڑھا جاتا ہے ان کا۔ اور یہ حروف قرآن کریم کے اندر بہت ساری صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے معنی کے بارے میں، ان کی حقیقت کے بارے میں جانتے ہیں، اور امت کو ایسے الفاظ یا ان الفاظ کے معنی سے آگاہ نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے راز ہے، ہمیں ان کے معنی معلوم کرنے کے درپے ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کو نازل کرنے والی، کس کو؟ قرآن کریم کو نازل کرنے والی وہ ذات ہے کہ جو تمام چیزوں کا کامل علم رکھتی ہے، اور یہ کتاب مکمل سراسر ہدایت ہے،
رہنمائی ہے، اور اس کتاب سے ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے چند صفات کا ہونا ضروری ہے۔ ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، لیکن ان میں سے وہ لوگ کہ جو ان صفات کو اپنے اندر اپنائیں گے، ان صفات کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اور سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے ڈرنے والا ہو۔ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو ڈرنے والے ہوں، اور ڈرنے والے کون ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اور ڈرنے سے مراد یہ ہے، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، پیش نظر رکھے کہ مجھے ایک دن اللہ رب العالمین کے ہاں یعنی محشر کے دن جانا ہے اور پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے، اور جب وہاں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گا تو مجھے اس دنیا کے اندر جو گزاری ہوئی میری زندگی ہے، اس کے ایک ایک لمحے کا میں نے وہاں پر حساب دینا ہے، اور لہٰذا مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، میں نے ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی، یعنی اس کی سے مراد یہاں اللہ رب العالمین ہے، کہ کوئی ایسا کام میں نے اپنی زندگی میں نہیں کرنا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی ناراضی کا باعث ہو۔ اور اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے، یعنی انسان اس لیے اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، انسان اس لیے گناہ کو چھوڑتا ہے کہ مجھے اس بدلے کے دن اس گناہ کا بدلہ دیا جائے گا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ تقوی کا ایک اور انداز اور ایک اور معیار ہے کہ انسان گناہ کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ یہ میرے اللہ نے مجھے اس گناہ کو کرنے سے یا اس کام کو کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ کام میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے خوف سے انسان اس گناہ کو چھوڑتا ہے۔ یہ بھی تقوی کا ایک اور مقام ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، چاہے وہ علم اسلام ہی کے بارے میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس شخص کے اندر تقوی نہیں ہے تو وہ قرآن کریم سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ تو گویا کہ ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ علم کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے جو پہلی شرط یہاں ذکر کی گئی وہ ہے تقوی۔ تو گویا کہ تقوی انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور ہدایت سے مراد یا ہدایت کیا ہے، یعنی کیا کرنا ہے اور اس کو کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور ہماری اس زندگی میں ہدایت سب سے اہم چیز ہے، اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہمیں زندگی کے ہر لمحے پر، ہر کام میں اس کی ضرورت ہے، اس کے رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ہدایت پر ہوں گے تو ہم واضح اہداف کے ساتھ بغیر کسی گمراہی کے اپنی زندگی کو گزار سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو گمراہی سے بچائیں اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور تقوی والا بنا دے۔ ایک اہم بات ہے، اسی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، یہ جو آیات پڑھی ان کی مناسبت سے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی۔ ہم نے پڑھا نا ہدایت ہے متقین کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقیٰ والعفاف والغنی، کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اور یہی تقوی جو ہم نے پڑھا ہے کہ یہ تقوی ایسی صفت ہے کہ جو لوگ تقوی دار ہوں گے ان کے لیے قرآن کریم کیا ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اسی لیے عزیز طلبہ اپنے لیے پلاننگ کیجئے۔ پلان کیا کرنا ہے؟ طلبہ اس بات کا عہد کریں کہ قرآن کریم سے مجھے کیا کرنا ہے، ہدایت لینے کے لیے اپنا وقت صرف کرنا ہے۔ تو کیسے صرف کر سکیں گے وقت؟ اور اپنے اندر تقوی کو بڑھانے کے لیے نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر قرآن کریم سے ہم ہدایت لینے کے قابل ہوں گے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا تو قرآن کریم سے ہدایت لینا مشکل ہے، کیونکہ صرف پڑھنے سے، عربی ناظرہ قرآن پڑھ لینے سے ہدایت ملنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تھا سبق کا پہلا حصہ۔ اب ہم سبق کے دوسرے حصے گرامر کی طرف چلیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم کمزور افعال کے حوالے سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ کمزور افعال ہوتے کیا ہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص کا ہاتھ کمزور ہو، اس کا پاؤں، کوئی ایک جسم کا کوئی اعضاء میں سے جیسے پاؤں کمزور ہو گئے، تو ایسے شخص کو کمزور شخص کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جس فعل کے اندر کوئی کمزور حرف آ جائے تو اسے کمزور فعل کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کمزور حروف ہیں کون سے۔ تو 3 حروف ہیں جن کو کمزور حروف کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اور یہ اردو میں بھی ایسے استعمال ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ یہ ایسے حروف ہیں کہ انہیں حروف علت کہا جاتا ہے، یعنی علیل کمزور سے ہے۔ اور کمزور حروف جو ہیں اگر کسی فعل میں آ جائیں، یہ جو 3 کمزور حروف ہیں الف، واو اور یا، اگر یہ کسی فعل میں آ جاتے ہیں تو یہ کمزور افعال ہو جاتے ہیں۔ مثلا اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا
جیسے ہم نے فعلہ پڑھا ہے، ہم نے نصر پڑھا ہے، ضرب پڑھا ہے، سمع پڑھا ہے، فعلہ پڑھا ہے، ان سارے افعال کو اگر آپ دیکھیں تو کسی کے اندر الف واو اور یا نہیں آتا، تو گویا کہ یہ کمزور نہیں ہے، یہ صحیح افعال ہے، یہ صحت مند افعال ہے۔ اب کسی بھی فعل کے اندر اگر کوئی ایک کمزور حرف آ جائے، جیسے آپ کے سامنے مثال ہے وہابا، اب وہابا کے اندر دیکھیں تو پہلا حرف ہے واو، ہا اور با، تو اس کے اندر پہلا ہی حرف کمزور آ گیا واو۔ پھر وجدہ اور ولدہ کے اندر شروع میں، دونوں کے شروع میں واو حرف آ گیا، تو یہ کمزور فعل کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے قالا، کانا اور تابا، ان تین افعال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو درمیان میں الف آ گیا ہے تو یہ بھی کمزور افعال ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے دعا، ہدا، رضیہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آخر میں کمزور حرف ہے، الف ہے اور یا ہے، تو یہ بھی کمزور افعال میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ تین اقسام ہیں کمزور افعال کی۔ تین اقسام سے مراد کیا ہے کہ کسی بھی فعل کے یا تو شروع میں کمزور افعال آئیں گے، جیسے پہلی مثال ہے وہابا اور وجدہ اور والدہ کی، یا پھر کمزور حروف درمیان میں آ جائیں گے، جیسے قالا، کانا، تابا، اگر آپ اس میں دیکھیں تو درمیان میں الف آیا ہوا ہے، یا درمیان میں نہیں بلکہ تیسری اس کی قسم یہ ہے کہ وہ کمزور حروف فعل کے آخری حرف میں آئیں گے، یا آخری حرف کی جگہ پر آئیں گے، جیسے دعا، ہدا، رضیہ۔ تو یہ کمزور حرف فعل کے شروع میں بھی آتے ہیں، درمیان میں بھی آتے ہیں اور آخر میں بھی آتے ہیں۔ کمزور افعال جو ہیں قرآن کریم کے اندر تقریباً ایسے افعال 9000 بار استعمال ہوئے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر کل 78,000 الفاظ ہیں، اور 78,000 میں سے 9,000 افعال ایسے ہیں کہ جن کے اندر کمزور حروف پائے جاتے ہیں۔ 3 حروف والے ایسے افعال جو ہم نے پڑھے ہیں، ان کے اندر قرآن کریم کے اندر 9,000 بار آنے والے ہیں، یعنی تقریباً ہر لائن میں ایک بار استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو شوق سے سیکھیے گا، اور ان حروف کی خوبصورتی، کن حروف کی؟ کمزور حروف کی۔ مثلا الف، واو اور یا کی خوبصورتی یہ ہے، یہ ایک ٹیم کے طور پہ کام کرتے ہیں، ٹیم ورک کے طور پر۔ اگر کہیں الف آ رہا ہے تو بس اوقات ایسا ہوگا الف تھک جائے گا تو اس کی جگہ پر واو آ جائے گا، یا واو کی جگہ پر الف آ جائے گا، یا آ جائے گا۔ تو یہ ایسے افعال ہیں یا ایسے حروف ہیں کہ جو ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہتے ہیں، اور اس لیے ایسا کیوں ہے کہ تاکہ ہمارے لیے بھی پڑھنے میں آسانی ہو۔ آئیے اب ہم ایسے کمزور افعال کو سیکھتے ہیں کہ جن کے اندر کمزور حرف شروع میں ہوگا، جن کے اندر کمزور حرف شروع میں ہوگا، جیسے وہابا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو وہابا کے اندر واو، ہا اور با ہے۔ اب ہا اور با تو کمزور افعال، کمزور حروف نہیں ہے، دوبارہ بول رہا ہوں یہ بات۔ اب ہا اور با جو ہے یہ کمزور حروف نہیں ہے، تو واو کمزور حرف ہے، تو یہ شروع میں آیا ہوا ہے، تو اس کو بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں اس کی بھی، اور اس کو سیکھتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس فعل کو، وہابا والا جو فعل، اس کو کیا کہیں گے؟ کمزور افعال میں سے ہے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کے لیے طریقہ کار سارے کا سارا وہی ہے جو آپ اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں۔ فعل ماضی کے علامات لگیں گے تو ماضی میں ہاتھ ہم نے اس ڈائریکشن میں رکھنا ہے، ایسے فعل مضارع ہے امر اور نہیں کے لیے، اور فاعل مفعول کے لیے اشارے وہی ہوں گے۔ بس اسی طریقے سے ہم نے ماضی اور مضارع کے علامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ٹیبل کو پریکٹس کرنا ہے ہم۔ آئیے اب میرے ساتھ آپ پڑھیے گا، وہابا، وہبو، وہبتا، وہبتم، وہبتو، وہبنا، وہبت۔ اس فعل میں دیکھیں اگر آپ تو وہی طریقہ کار ہے کہ آخر میں وہابا، واو، ہا اور با کے آخر میں جو ماضی کے علامات ہیں وہ وہی استعمال ہو رہی ہیں، اور پیٹرن، سٹائل، طریقہ بھی وہی ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جی ایک دفعہ پھر میرے ساتھ پڑھیے گا، وہابا، وہبو، وہبتا، وہبتم، وہبتو، وہبنا، وہبت۔ وہبا، وہبو، وہبتا، وہبتم، وہبتو، وہبنا، وہبت۔ اب ہم ترجمہ کریں گے تو وہبا کا معنی ہے اس نے عطا کیا، وہبا اس نے عطا کیا، وہبا اس نے عطا کیا، وہبو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا، وہبت اس عورت نے عطا کیا، وہبا اس نے عطا کیا، وہبو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہبنا
ہم سب نے عطا کیا، وہبت اس عورت نے عطا کیا، وہب وہبو، وہبت وہبتم، وہبت وہبنا، وہبت. ماشاء اللہ. اب ہم اس سے فعل مضارع کی پریکٹس کرتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جس طریقے سے ہم نے ثلاثی مجرد کے یعنی 3 حروف والوں افعال کے 4 سٹائلز پڑھے تھے. کون سے 4 سٹائلز تھے؟ فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب اور سمع یسمع. یہ جو کمزور حروف والے افعال ہیں 3 حروف والے، یہ بھی انہی ابواب میں سے، انہی سٹائلز میں سے کسی ایک کے وزن پر ہوتے ہیں. جیسے وہابہ سے فعل مضارع یہبو ہے تو یہ فتح یفتح کے وزن پہ. دیکھیں، فتح یفتح، وہب یہب. اب ہم اس سے فعل مضارع بنائیں گے تو یوہبو ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، یہبو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہبو، یہبون، تہبو، تہبون، اہبو، نہبو، تہبو، یہبو یہبون، تہبو تہبون، اہبو نہبو، تہبو، یہبو یہبون، تہبو تہبون، اہبو نہبو، تہبو. اب اس کا ترجمہ ہم کوشش کرتے ہیں پہلے سوچ کے کریں کہ وہابہ اس نے عطا کیا. اب ہم نے اس کا ترجمہ فعل حال میں یعنی کرتا ہے یا مستقبل میں کر سکیں گے، کرے گا. تو ہم حال میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں اصل بات کیا ہے؟ عطا کرنا ہے. تو عطا اس نے ماضی میں کیا، اب آپ نے اس کو حال میں عطا کرنا ہے. تو یہبو وہ عطا کرتا ہے. اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، وہ عطا کرتا ہے. یہبون وہ سب عطا کرتے ہیں. تہبو آپ عطا کرتے ہیں. تہبون آپ سب عطا کرتے ہیں. اہبو میں عطا کرتا ہوں. نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں. تہبو وہ عورت عطا کرتی ہے. یہبو وہ عطا کرتا ہے. یہبون وہ سب عطا کرتے ہیں. تہبو آپ عطا کرتے ہیں. تہبون آپ سب عطا کرتے ہیں. اہبو میں عطا کرتا ہوں. نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں. تہبو وہ عورت عطا کرتی ہے. یہبو یہبون، تہبو تہبون، اہبو نہبو، تہبو. یہبو یہبون، تہبو تہبون، اہبو نہبو، تہبو. اب ہم اسے فعل امر بنائیں گے. تو یہ بات آپ اسے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم فعل مضارع سے امر کو بناتے تھے اور اس میں ہم فعل مضارع کی علامت، جیسے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یا، تا، حمزہ اور نون، یہ فعل مضارع کی علامت ہیں. اب اس میں سے ہم فعل مضارع کی علامت ہٹا کے اس کی جگہ پر پہلے حمزہ لگاتے تھے اور اسے بناتے تھے. اب ہم یہاں پر جو سیکھیں گے کہ جو کمزور افعال سے آپ نے فعل امر بنانا ہے تو پہلی بات یہ کہ اس کے شروع میں حمزہ نہیں لگانا. شروع میں حمزہ نہیں لگانا. جیسے یہبو جو لفظ ہے، اب ہم نے اسی سے یا تہبو، یہبو کہیں گے اگر تہبو ایک ہی بات ہو جائے گی، اس لیے کہ لفظ کا جو سٹرکچر ہے یا لفظ میں جو حروف ہیں اس کا جو انداز ہے وہ ایک ہی ہے کہ مضارع کی علامت ہے اور باقی وہی ہا اور با ہے. یہاں پر ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو علامت ہے مضارع کی اس کو ختم کر دیں گے. جیسے یہبو ہے یا تہبو، تو ہم یہبو یا جو ہے وہ فعل مضارع کی علامت ہے اس کو ختم کر دیں گے اور آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. مضارع کی علامت ختم کریں گے اور آخر سے آخری حرف کو ساکن کریں گے. تو یہبو سے کیا بن جائے گا؟ حب بن جائے گا. ایک اور بات کا خیال رکھیے گا، اگر کہیں فعل مضارع کے اندر کسی فعل میں کمزور حرف ہوتا ہے جیسے یقولو، تو اگر یقولو ہوگا تو ایک تو فعل مضارع کی علامت ختم کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمزور حرف ہم پڑھتے جا رہے ہیں، کمزور حروف اتنے کمزور ہیں کہ یہ حکم سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں. تو امر کے اندر جب ہم بنائیں گے تو کمزور حروف نہیں رہیں گے، وہ سارے کے سارے وہاں سے چلے جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے. جیسے قالا سے فعل مضارع ہے یقولو. اب یقولو کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک تو یا کو ہم ہٹا دیں گے اور واو جو درمیان میں ہے قول کے اندر کہتے ہیں واو رہ جاتا ہے.
تو واو کمزور حرف ہے، اس کو گرا دیں گے تو امر بن جائے گا قل. تو یہ آپ نے طریقہ کار یاد رکھنا ہے. اب ہم اسے فعل امر کو پڑھیں گے تو یہب سے کیسے ہوگا؟ یا علامت مضارع ہے، اس کو ختم کر دیں گے اور باقی جو رہ گیا اس ہبو، اس میں سے ہم آخری حرف کو ساکن کر دیں گے تو یہ رہ جائے گا ہب. تو میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا، پڑھیے گا ہب ہبو لا تہب لا تہبو، ہب ہبو لا تہب لا تہبو. اب ساتھ ترجمہ کریں گے، ہب عطا کر، ہبو آپ سب عطا کرو، لا تہب مت عطا کر، لا تہبو آپ سب مت عطا کرو. ہب عطا کر، ہبو آپ سب عطا کرو، لا تہب مت عطا کر، لا تہبو آپ سب مت عطا کرو. ہب ہبو لا تہب لا تہبو. اس کے بعد اسے فاعل مفعول اور فعل، وہی پیٹرن وہی سٹائل ہے. واہبن موہوبن وہبن. واہب عطا کرنے والا، موہوب جس کو عطا کیا گیا، اور وہبن عطا کرنا. آئیے اب ہم اس کی مکمل ٹیبل کی پریکٹس کرتے ہیں. وہب وہبو، وہبت وہبتم، وہبت وہبنا، وہبت. یہب یہبون، تہب تہبون، اہب نہب، تہبو. ہب ہبو لا تہب لا تہبو، واہب موہوب وہبن. اسی طریقے سے ایک اور فعل ہے جس میں شروع میں کمزور حرف آتا ہے، وعدہ. اب ہم اس سے بھی پریکٹس کریں گے. وعدہ وعدو، وعدت وعدتم، وعدت وعدنا، وعدت. وعد وعدو، وعدت وعدتم، وعدت وعدنا، وعدت. وعد وعدو، وعدت وعدتم، وعدت وعدنا، وعدت. اب ساتھ ترجمہ کیجئے گا. وعدہ کا معنی ہے اس نے وعدہ کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، وعدت آپ نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدت میں نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا، وعدت اس عورت نے وعدہ کیا. وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، وعدت آپ نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدت میں نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا، وعدت اس عورت نے وعدہ کیا. وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، وعدت آپ نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدت میں نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا، وعدت اس عورت نے وعدہ کیا. وعد وعدو، وعدت وعدتم، وعدت وعدنا، وعدت. جزاکم اللہ. اب ہم اسے فعل مضارع بناتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو اس سے پہلے جو فعل ہم نے پڑھا تھا وہ تھا وہابا، اور اس سے فعل مضارع کیا تھا؟ وہابا سے یہابو. اب اس میں وعدہ ہے تو وعدہ سے فعل مضارع ہے یعیدو، وعدہ سے یعیدو. تو گویا کہ یہ ضربا یضربو کے وزن پہ آ رہا ہے. یضربو کے وزن پہ اس لیے کہ سیکنڈ لاسٹ حرف، جیسے عین ہے یہاں فعل مضارع میں جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہے تو اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. تو فعل مضارع کے اندر سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے اگر زیر آتی ہے تو یہ ضربا یضربو کے وزن پہ ہے. ضربا یضربو، وعد یعیدو. اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے. یعیدو یعیدون، تعیدو تعیدون، اعیدو نعیدو تعیدو. یعیدو یعیدون، تعیدو تعیدون، اعیدو نعیدو تعیدو. اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے. وعدہ اس نے وعدہ کیا تو یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدون وہ سب وعدہ کرتے ہیں. تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں، تعیدون آپ سب وعدہ کرتے ہیں. اعیدو
میں وعدہ کرتا ہوں، نعدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، تعدو وہ عورت وعدہ کرتی ہے، یعدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعدون وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تعدو آپ وعدہ کرتے ہیں، تعدون آپ سب وعدہ کرتے ہیں، اعدو میں وعدہ کرتا ہوں، نعدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، تعدو وہ عورت وعدہ کرتی ہے، یعدو یعدون، تعدو تعدون، اعدو نعدو تعدو۔ جزاکم اللہ۔ اب ہم اسی سے فعل امر یعنی فعل مضارع سے فعل امر کو بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ جانتے ہیں کہ جیسے یعدو ہے تو یعدو سے فعل امر کیسے بنائیں گے؟ شروع کے اندر جو یا کی علامت ہے ہم اس کو اس لیے ختم کریں گے کہ یہ فعل مضارع کی علامت تھی، تو باقی کیا رہ گیا؟ عدو۔ اب عدو کے اندر ہم نے آخری حرف کیا ہے وہ ساکن کر دینا ہے، تو یہ بن جائے گا عد۔ عد، عدو، لا تعد، لا تعدو، عد، عدو، لا تعد، لا تعدو، عد وعدہ کر، عدو آپ سب وعدہ کریں، لا تعد مت وعدہ کر، لا تعدو آپ سب مت وعدہ کریں، عد وعدہ کر، عدو آپ سب وعدہ کریں، لا تعد مت وعدہ کر، لا تعدو آپ سب مت وعدہ کریں، عد عدو، عد عدو، لا تعد لا تعدو، لا تعد لا تعدو۔ اب اس سے فاعل مفعول اور مصدر، واعد موعود وعد، واعد موعود وعد، واعد وعدہ کرنے والا، موعود جس سے وعدہ کیا گیا، اور وعد وعدہ کرنا۔ آئیے اب ہم اس مکمل ٹیبل کی دفعہ پھر پریکٹس کر لیتے ہیں۔ وعد وعدو، وعدت وعدتم، وعدت وعدنا، وعدت، یعد یعدون، تعد تعدون، اعد نعد تعد، عد عدو، لا تعد لا تعدو، واعد موعود وعد۔ جزاکم اللہ الخیر۔ آپ کے لیے ایک سرگرمی کے طور پر وعدہ ہی کی طرح ایک اور لفظ ہے وجدہ، اس نے پایا۔ اس کا آپ مکمل ٹیبل لکھیے گا، جیسے فعل ماضی تھا وعدہ وعدو، وعدت وعدتم، وعدت وعدنا، وعدت، بالکل ایسی ہو جائے گا وجدہ سے وجدو، وجدتا، وجدتم، وجدتو، وجدنا اور وجدت۔ پھر فعل مضارع وعدہ سے تھا یعدو، تو وجدہ سے کیا ہو جائے گا؟ یجدو، وعدہ یعدو، وجدہ سے یجدو۔ اور فعل امر وعدہ سے ہم نے بنایا ہے عد، تو وجدہ سے فعل امر کیا ہو جائے گا؟ جد، اور آگے واجد موجود اور وجود۔ یوں آپ اپنی کاپی کے اندر مکمل ٹیبل اس کا لکھ لیجئے گا۔ مشق، اگر آج ہم اس سبق کی مشق کو دیکھ لیتے ہیں، مختصراً ہے کہ تفہیم کہ درج ذیل میں سے درست جواب پر درست ٹک کا نشان لگائیے کہ قرآن مجید سے ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ انسان سخاوت، تقوی اور سچائی، جو درست آپ نے انتخاب کرنا جواب کا، جو کہ آپ نے سبق میں پڑھا ہے، اور لا ریب کا مطلب ہے یقین نہیں، گمان نہیں یا شک نہیں، اور کمزور حروف کو کہا جاتا ہے حروف علت، حروف حلقی، حروف مدہ۔ تو جو آپ نے سبق میں پڑھا ہے، بچوں کو آپ اپنی رہنمائی کے اندر کوشش کیجئے کہ بچے خود سے پہلے کوشش کریں، بچے درست جواب کا انتخاب کریں، پھر اگر کہیں بچوں کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ ضرور اساتذہ ان کی رہنمائی کیجیے گا۔ دیے گئے خالی خانوں کے اندر قرآنی الفاظ کا ترجمہ، جیسے الف لام میم، تو اس کا تو ترجمہ ویسے ہی لکھنا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر لفظ کے نیچے اسی کے مناسبت سے ترجمہ کیجیے گا۔ فعل ماضی میں وضع، اب یہ بھی وہ فعل ہے کہ جس کے شروع میں واو، یعنی کمزور افعال میں سے شروع میں واو آیا ہوا ہے۔ وضع سے آپ نے فعل ماضی کا ٹیبل لکھنا ہے، اسی وضع سے فعل مضارع بنانا ہے، اور فعل امر اور نہیں، اس میں فاعل مفعول اور فعل، گویا کہ وضع سے آپ نے مکمل ٹیبل یہاں پر لکھنا ہے۔ درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب دیجیے، جیسے سورۃ البقرہ کا تعارف لکھیں، آپ نے جو سورۃ البقرہ کے تعارف میں پڑھا ہے وہ یہاں لکھ دیجیے گا۔ حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ آپ نے سبق میں جو پڑھا ہے کہ ان حروف مقطعات سے مراد یہ ہے، آپ اس کو یہاں لکھ دیجیے گا۔ اور کمزور فعل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جو کتاب کے اندر جو اس کے حوالے سے پڑھا ہے آپ اس میں لکھ دیجیے گا۔ یہ تھا آج کا سبق۔ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے،
اللہ رب العالمین نے جب اس بہترین سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے، آئیے سب سے پہلے اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، تو پھر یہ دعا کیجئے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ الخیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔